أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا موقع عطا فرمایا۔ ہم آج سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو یقیناً ہمارے دلوں اور روحوں کے لیے ایک نئی روشنی اور نئی سمت لے کر آئے گا۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام موضوع نہیں، یہ وہ نور ہے جو سوچ کو بدلتا ہے، کردار کو نکھارتا ہے اور دل و جان میں اللہ کی محبت کو بیدار کرتا ہے۔ ہم نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے واقعات پڑھیں گے، بلکہ ان کی حکمت، ان کا اسلوب دعوت، ان کا اخلاق اور ان کی رحمت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سیشن محض معلومات کا سلسلہ نہیں، بلکہ دلوں کی بیداری اور سوچ کی اصلاح کی ایک نئی کوشش ہے۔ ہمارا مقصد صرف سننا نہیں، بلکہ ان کے پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے، کیونکہ اصل سیرت وہی ہے جو عمل میں نظر آئے۔ میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کی شرکت اور سیکھنے کی خواہش ہی اس سیشن کو بابرکت بناتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت نشست کو ہمارے لیے باعث ہدایت، باعث سکون اور باعث کامیابی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، درخت کی گواہی۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف کیا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت نصب تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹ جانا ہی تھا۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی سے جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ منہ کے بل گر جاتا۔ روحانی دنیا کا ادراک ہوتا ہے تو بے شمار حقائق منکشف ہوتے ہیں۔ ان میں ایک انکشاف یہ بھی ہے کہ ہر مخلوق کی تخلیق میں گراف کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی بھی خوردبین مائکروسکوپ سے نظر نہ آنے والے چھوٹے چھوٹے چکور خانے تخلیق میں بنیاد یا بساط کا کام کر رہے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے نظر نہ آنے والے چکور خانوں کو ہم تانا بانا کہتے ہیں۔ مثال، ڈرائنگ روم میں قالین بچھا ہوا ہے، قالین کے اوپر شیر بنا ہوا ہے۔ قالین کے اوپر یہ شیر دراصل نظر نہ آنے والے خانوں کی تقسیم در تقسیم ہے۔ اس کو اور زیادہ واضح طور پر سمجھنے کے لیے گراف پیپر کو سامنے رکھیے۔ گراف پیپر میں چھوٹے چھوٹے چکور خانوں پر اس طرح پینسل پھیریے کہ ناک بن جائے، کان بن جائے، آنکھ بن جائے، تو گراف پیپر پر آپ کو تصاویر بنی ہوئی نظر آئے گی۔ اب ہمارے سامنے 3 صورتیں ہیں، ایک چکور خانے یعنی تولن ارزن لکیریں۔ جب ہم تولن ارزن لکیریں فاصلے کا تعین کیے بغیر کاغذ پر کھینچتے ہیں تو ہمیں چھوٹے چھوٹے خانوں کا ایک جال نظر آتا ہے۔ اس جال پر جب پینسل سے تصاویر کشی کی جاتی ہے تو تصاویر واضح اور نمایاں ہو جاتی ہیں اور خانے غیر واضح اور غیر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری زمین مفرد اور مرکب لہروں سے بنی ہوئی ہے۔ جب مفرد لہریں غالب ہوتی ہیں تو کشش ثقل کے غلبے کی مناسبت سے کم ہو جاتی ہے یا اس کی نفی ہو جاتی ہے، اور جب مفرد لہر کے ساتھ ایک اور لہر مل جاتی ہے تو پھر کشش ثقل کا غلبہ ہو جاتا ہے
اور اس عمل کو مرکب لہروں کا نام دیا جاتا ہے۔ مفرد اور مرکب لہروں میں نور اور روشنی کا اجتماع ہے۔ نور اور روشنی کا یہ اجتماع حرکت ہے، یعنی حرکت خلا میں اس طرح پھیلی ہوئی ہے کہ وہ اپنا تعین دو طرح سے کرتی ہے، ایک مفرد لہر سے اور دوسرے مرکب لہر سے۔ لہریں خلا میں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں کہ نہ تو وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں اور نہ وہ ایک دوسرے سے پیوست ہیں۔ یہی لکیریں مادی اجسام کو الگ الگ کرتی ہیں اور یہی لکیریں مادی اجسام میں ایک دوسرے کی شناخت کا ذریعہ ہے۔ موالید ثلاثہ یعنی مادی عناصر سے بننے والی مخلوق مرکب لہروں کی مخلوق ہے، یعنی ہر مخلوق کی بنیاد اور حرکت مفرد لہر ہے۔ اگر مفرد لہر نہیں ہوگی تو مرکب لہر نہیں ہوگی۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تخلیق کائنات کے رازداں ہیں، اسرار کن فیکون کے فارمولوں کے ماہر ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا پڑھ کر چھڑی سے بتوں کی طرف اشارہ کیا تو مفرد اور مرکب دونوں لہروں کا نظام ٹوٹ گیا۔ نتیجے میں بت اوندے منہ گر کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ درخت کی گواہی۔ مکہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص جنات سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ آج رات میرے پاس آ جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ساتھ لے کر مکہ کی ایک اونچی پہاڑی پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصار کھینچ کر فرمایا کہ تم حصار سے باہر نہ آنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک جماعت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح گھیر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیچ چھپ گئے۔ جنات کے گروہ نے کہا، کیا تمہارے پیغمبر ہونے کی کون گواہی دیتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ درخت گواہی دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت سے پوچھا، میں کون ہوں؟ درخت نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فرشتہ بندے اور آخری نبی ہیں۔ یہ دیکھ کر سارے جنات ایمان لے آئے۔ ہر جسمانی وجود کے اوپر ایک اور جسم ہے، اس جسم کو علماء باطن حولا کہتے ہیں۔ روحانی آنکھ اس جسم کے طول عرض اور جسم میں تمام حد و حال، ہاتھ پیر آنکھ دماغ کا بھی مشاہدہ کرتی ہیں۔ نہ صرف مشاہدہ کرتی ہیں بلکہ ان کے اندر روشنیوں کے ٹھوس پن کو بھی محسوس کرتی ہیں۔ تخلیق کا قانون ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے روشنیوں سے بنا ہوا جسم تخلیق ہوا، پھر مادی وجود کی تخلیق عمل میں آئی، لیکن دونوں میں ٹھوس پن موجود ہے۔ ہم مفرد اور مرکب لہروں کی وضاحت کر چکے ہیں۔ مفرد لہر ایسی حرکات کا مجموعہ ہے جو ایک سمت سے دوسری سمت میں جاری ہے۔ اگر مخالف سمت سے ایک سمت سے دوسری سمت لہر مفرد لہروں میں پیوست ہو جائے اور اس کے اوپر نقش و نگار بن جائے تو اس کا نام انسان اور انسان کی دنیا ہے۔ لیکن اگر مفرد لہر ایک دوسرے سے پیوست ہو جائیں، اس طرح کے پیوست بھی رہیں اور فاصلہ بھی ختم نہ ہو اور اس بساط پر نقش و نگار بن جائے تو اس کا نام جنات اور جنات کی دنیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مفرد لہر کے اوپر نقش و نگار یعنی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر وغیرہ کی دنیا جنات کی دنیا، اور مرکب لہروں پر نقش و نگار یعنی ہاتھ، پیر اور دوسرے اعضاء اگر نقش ہو تو مادی وجود کی دنیا ہے۔ مادی وجود کی دنیا میں جس طرح انسان کے علاوہ اور بے شمار مخلوقات ہیں، اسی طرح جنات کی دنیا میں بھی زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے اور وہ تمام مخلوقات موجود ہیں جو ہمیں زمین پر نظر آتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ انسان مرکب لہروں کی تخلیق ہے جبکہ جنات مفرد لہروں سے بنے ہوئے ہیں۔
جس طرح مرکب لہروں کی تخلیق میں 5 حصے کام کرتی ہیں، اسی طرح مفرد لہروں کی مخلوق میں بھی 5 حصے کام کرتے ہیں۔ جنات بولتے بھی ہیں، جنات سنتے بھی ہیں، جنات کی دنیا میں کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے، اور جنات کی دنیا میں سائنسی ایجادات کا بھی عمل دخل ہے۔ جنات کی دنیا ایسی دنیا ہے جو ہمارے زمین کے گلوب کے حدود میں ہے، اور زمین سے تقریباً 10,56,000 فٹ خلا میں جنات کی دنیا کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے بہت بڑی زمین کے رقبے پر چھت ڈال دیا جائے اور چھت پر کھیتی باڑی بھی کی جائے، مکان بھی بنائے جائیں، درخت بھی لگائے جائیں، وہاں مخلوق بھی آباد ہو۔ چھت پر موجود مخلوق کو نہ تو زمین سے انسان دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی چھت پر سے جنات انسان کو دیکھ سکتے ہیں۔ نہ دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس ٹھوس مادیت سے واقف ہیں، وہ ٹھوس مادیت جس پر روشنی کا غلبہ ہے، الگ الگ ہے۔ انسانی دنیا میں ماں کے بطن سے بچہ 9 ماہ میں پیدا ہوتا ہے، اور جنات کی دنیا میں ماں کے بطن سے بچہ انسانی اعتدار و شمار کے مطابق 9 سال میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی عمر کا تعین بھی ہے۔ جنات اور انسان دونوں مکلف مخلوق ہیں، دونوں دنیاوی علوم کی طرح روحانی علوم سیکھ سکتے ہیں۔ کائنات میں جتنی چیزیں، جتنے رنگ، جتنے روپ ہیں، ان کے لیے ایک مخصوص طول حرکت مقرر ہے۔ جس چیز کے لیے جو مقداریں معین کر دی گئی ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 مکلف مخلوق کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ الرحمن آیت نمبر 33۔ اے گروہ جنات اور گروہ انسان، تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کر دکھاؤ۔ تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان سے۔ سلطان کا مطلب روحانی صلاحیتیں ہیں۔ اگر کوئی انسان یا جن روحانی صلاحیتوں کو بیدار اور متحرک کر لے تو آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کر غیب کی دنیا کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ان سب کی تعلیمات کا حاصل یہ ہے کہ انسان مادی وجود میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرے، اور اللہ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے غیب کی دنیا میں داخل ہونا ضروری ہے، جو سلطان روح کے ذریعے ممکن ہے۔ اس لیے کہ ازل میں روح اللہ کی آواز سن چکی ہے، اللہ کو دیکھ چکی ہے، اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہے۔ انسان کے عالم وجود میں یا جنات میں انسان پر یا جن پر ایسا پردہ پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ نور یا روشنی کی دنیا کو نہیں دیکھ سکتا، اور جب یہ وجودی پردہ ہٹ جاتا ہے تو انسان کو اپنی روح کا ادراک ہو جاتا ہے، اور روح ازل میں اللہ کو دیکھ چکی ہے، اللہ کی آواز سن چکی ہے، اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہے۔ سیدنا حضور علیہ السلام جب پہاڑ پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات تلاوت فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی تو آیتوں کے انوار، جن کو نورانی مفرد لہر کہتے ہیں، متحرک ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنات کی مخلوق آ گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ دنیا دیکھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ آیات مبارکہ کے انوار جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ظاہر ہوئے، ان انوار سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر روحانی صلاحیتیں بیدار ہو گئی، یعنی نور نبوت سے ان کا باطن نہ صرف روشن ہو گیا بلکہ ان کے اندر انوار کا ذخیرہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ انہوں نے جنات کی دنیا کو دیکھ لیا ہے۔ درخت کا گواہی دینا اس بات کی سند ہے کہ جنات کی دنیا کے تمام افراد نے اور تمام مخلوقات نے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و نبوت کا اقرار کیا، اور جنات مسلمان ہو گئے۔ علماء باطن کے مطابق اب بھی جنات کی دنیا میں اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ جس طرح مادی وجود کا مسلمان بندہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اسی طرح جنات کی دنیا میں بھی مسلمان جن
اور ان کی خواتین نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کوئی شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ جنات نظر کیوں نہیں آتے، تو ہم یہ سوال کرنے کی جرات کرتے ہیں کہ انسان کو وائرس کیوں نظر نہیں آتا، بیکٹیریا کیوں نظر نہیں آتا؟ لیکن اگر کوئی سینسیٹیو ڈیوائس بنا لی جائے تو اس بیکٹیریا یا وائرس کا ادراک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان مفرد لہروں کا علم حاصل کر لے تو وہ جنات کو اور جنات کی دنیا کو دیکھ سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعجاز ہے کہ انہیں مرکب لہروں، مفرد لہروں، نورانی لہروں اور ماورائی نور لہروں کا علم بدرجتم حاصل ہے۔ حوالہ جات: کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد 2، از حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔